اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ یہ سورت کے اختتام کی آیت ہے، خاتمۃ السورہ ہے، اور اس سورت کا موضوع جو مرکزی موضوع ہے وہ تو تعلیم الصبر والثبات، مسلمانوں کو صبر و ثبات کی تلقین اور تعلیم ہے۔ صبر اپنے وسیع مفہوم کے ساتھ اور ثبات علی الدین، اللہم انا نسألک الثبات فی الامر والعزیمۃ علی الرشد، یہ مسلمان کو اللہ سے مانگنا بھی چاہیے اور اس کے لیے انسان کو کوشش بھی کرنی چاہیے۔ صرف مانگنا یا صرف کوشش کرنا کافی نہیں ہوتا، دونوں چیزیں جمع کرنی چاہیے۔ تو سورت کے اندر جس چیز کی تلقین کی گئی ہے مختلف جہتوں اور پہلوؤں سے، آخر میں پھر اسی کو آویزہ گوش بنا کر اس طرح اس کے اوپر سورت کو ختم کیا گیا ہے کہ یہ انسان پلے باندھ لے، یہ انسان پلے باندھ لے اور اس چیز کو بالکل اس طرح مضبوطی کے ساتھ تھام لے کہ یہ کسی وقت بھی اس کی نگاہوں سے اوجھل نہ ہو، ہر وقت اس کے سامنے رہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ تو اصبروا، اپنے دین کے اوپر صبر کرو اور اللہ کے اوامر کے اوپر، احکام کے اوپر صبر کرو، نواہی سے اجتناب اختیار کرو اور فرائض کا التزام اور ان کا اہتمام رکھو، اور امتحانات کے اندر جو زندگی کا حصہ ہے اس میں ثابت قدمی دکھاؤ۔ اصبروا وصابروا، اور دشمن کے مقابلے میں صبر کرو، یعنی ایک صابرہ کا معنی صبر کی تلقین کرنا بھی ہوتا ہے، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو۔ صابروا، وہ تمہیں کہے کہ صبر کرو، وہ آپ اس کو کہیں کہ صبر کرو، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو، یہ معنی بھی صابرو کا ہوتا ہے۔ اور صابرو، دشمن کے مقابلے میں صابر یصابر مصابرتاً، یعنی اس سے بڑھ کر صبر کرنا، اس سے بڑھ کر صبر کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ جو باطل پرست ہیں اور باطل کی علم بردار قوتیں ہیں وہ اس باطل کے اوپر صبر کر رہے ہیں اور اس کو دنیا میں سر بلند کرنے کے لیے کوششیں لگا رہے ہیں، اور تم تو حق کے علم بردار ہو اور حق کے پیرو ہو، تو تمہیں حق کے لیے ان سے بڑھ کر صبر کرنا چاہیے، ان سے بڑھ کر تمہیں اس کے اوپر استقامت بھی اختیار کرنی چاہیے اور اس کے لیے قربانی بھی دینی چاہیے۔ اس آیت کے اندر اسی چیز کو ترکیز کے ساتھ ذہن نشین کیا ہے مسلمانوں کو کہ اس کو حاصل کلام کے طور پر مسلمان ہمیشہ یاد رکھیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، رابطوا یہ ربط سے باب مفعلہ ہے، اور ربط کا معنی کیا ہوتا ہے؟ باندھ لینا۔ ورابطوا تو کسی جگہ پر زیادہ دیر تک قیام کرنا اور اس جگہ کو لازم پکڑ لینا، وہاں جمع رہنا، بیٹھے رہنا، اس کے لیے رباط کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس جگہ کو بھی رباط کہا جاتا ہے جہاں لوگ رہتے ہیں، اس کو بھی رباط کہتے ہیں۔ رباط مکہ مکرمہ میں جگہ بنائی ہوئی تھی علماء کے لیے، طلبۃ العلم کے لیے، معتمرین کے لیے، وقف فی سبیل اللہ، اور وہاں طالب علم قیام کرتے تھے، لوگ جو ہے وہ آ کر ٹھہر جاتے تھے، اور لوگوں نے وہ وہاں خادم رکھے ہوتے تھے اور
وہاں رہنے والوں سے بھی کچھ نہیں لیا جاتا تھا اور ان کی خدمت بھی کی جاتی تھی، ان کو رباط کہتے تھے۔ تو اس طرح اور بھی جگہوں پر جیسے آج کل ہاسٹل نہیں ہوتے، اس طرح کے ہاسٹل لوگوں نے بنائے ہوتے تھے طلباء کے لیے، ان میں لوگ رہتے، ان کو رباط کہتے تھے۔ اور دوسرا رباط کا ایک مفہوم یہ ہے کہ حدود کے اوپر، سرحدوں کے اوپر جو مسلمان سرزمین کی سرحدیں ہیں، وہاں جو لوگ ان سرحدوں کی حفاظت کے اوپر مقیم ہوتے ہیں، حفاظت کے لیے مقیم ہوتے ہیں، اور وہاں وہ چوکس رہتے ہیں کہ دشمن ادھر سے حملہ آور نہ ہو، وہ بھی رباط ہے۔ رباط یوم فی سبیل اللہ خیر من صیام شہر و قیامہ، یہ حدیث ہے، صحیح ہے کہ ایک دن رات کا رباط جو ہے سرحد کے اوپر، یہ مہینہ بھر روزے رکھنے اور مہینہ بھر قیام کرنے سے اللہ کے ہاں زیادہ فضیلت رکھنے والا عمل ہے۔ تو سرحدوں کے اوپر حفاظت جو ہے یہ بھی رباط کے اندر آتا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رباط کے مفہوم کو اس حصی رباط کے ساتھ معنوی رباط کا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر اشارہ فرما دیا۔ وہ کیسے کہ انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ فذالکم الرباط ذالکم الرباط، یعنی عبادت کے اندر اپنے آپ کو لگائے رکھنا۔ علامہ یمحو اللہ بالخطایا ویرفع بہ الدرجات، کثرۃ الخطا الی المساجد و اسباغ الوضوء علی المکارہ و انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ فذالکم الرباط فذالکم الرباط، یعنی عبادت کا التزام، اور عبادت کے اندر انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو لگائے رکھے، یہ بھی رباط ہے۔ یہ کس چیز کا رباط ہے؟ یہ عبادت کی ملازمت، یعنی عبادت کو اپنے لیے لازم کر لینا اور عبادت کے اندر سرگرم رہنا، یہ بھی رباط ہے۔ اور جو جغرافیائی سرحدیں ہیں مسلمان سرزمین کی یا اسلامی وطن کی، جو مسلمانوں کا وطن ہے، یہ رباط ہے۔ تو جو مسلمانوں کی وہ حرمات ہیں جن کی حفاظت کرنی چاہیے، امن و امان ہے مسلمانوں کا چوروں ڈکیتوں ظالموں سے تحفظ ہے، یہ بھی رباط میں آتا ہے، یہ بھی رباط میں آتا ہے۔ تو اگر پولیس اور فوج مسلمانوں کے اندر امن و امان قائم رکھنے کے لیے اور مسلمانوں کو ظالم لوگوں کے ظلم سے بچانے کے لیے وہ سرگرم رہتے ہیں، پہرا دیتے ہیں امن و امان قائم رکھنے کے لیے، تو یہ بھی رباط میں آتا ہے۔ اس لیے عزت کی حفاظت کرنا، مال جان کی حفاظت کرنا سرحدوں کی حفاظت سے یہ بڑھ کر ہے۔ سرحد کی حفاظت تو زمین کی حفاظت ہے، اور یہ مال جان اس سے زیادہ قیمتی ہے، یہ اس کی حفاظت جو ہے اس سے بڑھ کر ہے۔ اور اس کی حفاظت کے اندر کوئی آدمی اگر ہے تو وہ بھی رباط کے اندر آتا ہے۔ اور مال جان اور عزت آبرو، اس سے بڑھ کر کون سی چیز ہے؟ سب سے زیادہ بڑھ کر کون سی چیز ہے؟ دین۔ تو دین کی حفاظت وہ تو ان ساری چیزوں سے بڑھ کر ہے۔ تو جو لوگ دین کی حفاظت کے اندر لگے ہوئے ہیں وہ ہر وقت دین کے لیے پہرا دے رہے ہیں، چوکی دارہ کر رہے ہیں، اور دین کے لیے ان کی زندگی وقف ہے کہ دین جو ہے یہ کمزور نہ پڑے، دین کے اوپر کوئی حملہ نہ ہو، اور دین کو محفوظ رکھا جائے، اور جس طرح دین ہم تک پہنچا ہے اس کو اسی طرح محفوظ رکھ کے آگے منتقل کر دیا جائے۔ تو یہ رباط نہیں ہے، یہ بھی رباط ہے، یہ بھی رباط ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، تو اللہ رب العزت نے ان ساری چیزوں کا حکم دیا ہے، یعنی اپنی سرحدوں کی بھی حفاظت کرو، نظریاتی سرحدوں کی بھی حفاظت کرو، اور جو تمہارے اعراض، نفوس، اموال اور تمہارا گھر بار ہے اس کی بھی حفاظت کرو، اور سب سے بڑھ کر یہ جو ہے تمہارا دین اور تمہارا ایمان اور تمہارا عقیدہ، اس کی حفاظت کرو۔ تو یہ اللہ رب العزت نے مسلمان
امت کو اور اہل ایمان کو یہ حکم فرمایا ہے۔ اور یہ رباط جو ہے یہ جہاد کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہ آیت کریمہ جو ہے یہ سورت کی خاتمے کی آیت ہے، اور اس میں پوری سورت کا جو ہے نا اللہ رب العزت نے جیسے ہوتا ہے نا جوہر وہ منتقل کر دیا ہے مخاطب کے ذہن میں۔ اور واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اختتام اس کا اس بات کے اوپر ہوتا ہے کہ تقوی اختیار کرو لعلکم تفلحون۔ اور تقوی جو ہے عبد اللہ اتقوا اللہ، یہ دونوں ایک ہی مفہوم کی آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا سورہ اعراف میں، سورہ ہود میں جہاں تذکرہ فرمایا تو ان کی دعوت کا عنوان کیا تھا؟ عبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ اور سورۃ الشعراء میں اللہ رب العزت نے نبیوں کا ذکر فرمایا تو وہاں ان کی عبادت کا عنوان کیا ہے؟ واتقوا اللہ واطیعون۔ تو عبد اللہ اتقوا اللہ، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مساوی ہیں۔ عبد اللہ اس کا معنی کیا ہے؟ پوری زندگی اللہ کی فرما برداری، اس کی محبت اور تذلل و خضوع کے اندر لے آؤ۔ اور اتقوا اللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی رہنمائی اور روشنی کے اندر فعل المامور و ترک المحظور، جو معمور ہے جس درجے میں ہے اسی درجے کے اندر رکھ کر اس پر عمل کرو، اور جو ترک المحظور ہے اس سے اجتناب کرو، جس درجے میں ہے اسی طرح اس سے پرہیز کرو، اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کی ہدایت کے مطابق۔ تو واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، یہ اللہ رب العزت نے فلاح کا دستور العمل بتا دیا ہے۔ اور لعلکم تفلحون، لعلکم تتقون، لعلکم تعقلون، قرآن مجید میں اللہ رب العزت کی طرف سے جب لعلہ کہا جاتا ہے تو وہ علماء کہتے ہیں تعلیل کے لیے ہوتا ہے، وہ ترجیح کے لیے نہیں، تعلیل کے لیے ہوتا ہے، تاکہ تم ایسا کرو، یعنی تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اور فلاح جو ہے یہ دنیا اور آخرت دونوں کی سعادت اور دونوں کے اندر انسان جو ہے الفوز بالمرغوب والنجات من المرہوب، جو اس کی رغبت کی چیز ہے وہ اسے حاصل ہو جائے، اور جس چیز سے خوف اور خطرہ ہے اس سے انسان محفوظ ہو جائے اور اس سے انسان بچ جائے، اس کا نام فلاح ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اللہ رب العزت نے سورۃ المؤمنون کے اندر مومنین کے فلاح کا اللہ رب العزت نے مجدہ سنایا، قد افلح المؤمنون۔